جب ابو کا جنازہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے اچانک کسی کی کمی کا احساس کیا، کیونکہ قسمت سے امی بھی 2 سال پہلے ہی خدا کو پیاری ہو چکی تھیں۔ میں نے بڑے سوچ بھرے انداز میں بابا سے سوال کیا، بابا اب میرے لیے گڑیا کون لائے گا؟ بابا جو پہلے ہی ہتھیلی پر تمباکو مر رہے تھے، میرے اس سوال پر دہل سے گئے۔ بہت دیر کے سوچ و بچار کے بعد انہوں نے جواب دیا، اوپر والا بھیجے گا۔ یہ کئی برس پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں بالکل ننھی سی تھی اور 2 سال کی مختصر سی مدت میں امی اور ابو دونوں اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ گھر میں ہم چھوٹے چھوٹے بہنوں بھائیوں کا واحد آسرا بوڑھی بےکس بیوہ نانی اماں تھی، اور گھر سے باہر بابا، خدا تو بہرحال تھا ہی۔ بابا ہمارے بڑے سے ڈنڈار گھر کی رکھوالی اور دربانی کرتے تھے۔ دن بھر تمباکو کھاتے یا پیتے، ہتھیلی پر مل کر کھاتے، حقے میں بھر کر پیتے۔ نانی اماں پردے کی آڑ سے جب بھی کھانے کا تھال ڈیوڑی مردانے میں سرکاتی، تمباکو کا بپھارا ان کا استقبال کرتا، محبت، ڈانٹ اور غصے بھرے لہجے میں کہتی، دیکھ لینا تمباکو پی پی کر یہ شخص ایک دن اپنی جان دے دے گا۔ بابا کی تنخواہ 2 روپے ماہانہ تھی۔ اس زمانے کے 2 روپے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انڈا 2 پیسے کا ملتا تھا، بکرے کا گوشت 8 آنے سیر تھا، 1 پیسے میں 4 سودے مزے سے آتے تھے۔ 1 پیسے میں شکر، چائے کی پتی، دودھ، گڑ ایک ساتھ آ سکتا تھا۔ 1 روپیہ پانے والا مالا مال رہتا تھا، اور بابا کو تو 2 روپے ملتے تھے، اور وہ 2 روپے پورے کے پورے تمباکو کی بھیڑ چڑھاتے تھے۔ جبکہ تمباکو آج مہنگائی کے اس دور میں بھی اتنا سستا ملتا ہے، لیکن بابا کسی کی نہ سنتے۔ دن رات ان کا ایک ہی شغل تھا، تمباکو تمباکو تمباکو۔ وہ تمباکو کیسے دھنی تھے کہ خوشی میں، غم میں، دکھ میں، بیماری میں کبھی بھی تمباکو کھانا نہ بھولتے۔ ابو کا جنازہ جا رہا تھا، نانی اماں پچھاڑیں کھا کھا کر رو رہی تھی، پاس پڑوس والے، شہر والے سسک رہے تھے، اور بابا اگرچہ آنکھوں میں ان کے بھی آنسو تھے، لیکن تمباکو کا شغل بہرحال جاری تھا۔ بابا ہم بچوں سے عجیب طرح کی محبت کرتے تھے، عجیب طرح کی ان معنوں میں کہ بظاہر بہت ڈانٹتے ڈپٹتے، لیکن صاف لگتا کہ ان کی ڈانٹ کی تہ میں محبت ہی محبت ہے۔ یہ سب کچھ تو میں اب سوچتی ہوں، ایک گہرے اور وسیع سمندر کی طرح ان کا وجود سب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے لگتا۔ بابا مجھ سے خاص طور پر بڑی شفقت سے پیش آتے، دوسرے بہن بھائیوں کی طرح میں ان سے ڈرتی بھی نہیں تھی، نہ ان کی سفید داڑھی سے، نہ بڑی بڑی مونچھوں سے، بس تکلیف صرف ایک ہی تھی، اور میں بارہا ان سے اس تکلیف کا اظہار کر چکی تھی۔ بابا تمہارے پاس بیٹھو تو تمباکو کی بہت بو آتی ہے، تم تمباکو کھانا پینا چھوڑ دو نا بابا۔ وہ سر ہلا کے کہتے، نہ بی بی، ہم چاہیں تو اس زندگی کو چھوڑ دیں، مگر تمباکو کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہم سے چھوٹ سکتا ہے۔ ابو کے انتقال کے بعد ایک عید ایسی آئی کہ ہمارے لیے نئے کپڑے بھی نہیں بنے، کھلونے بھی نہیں ملے، اچھے اچھے پکوان بھی نہیں پکے۔ میرے اسکول کی ایک سہیلی نے بڑے فخر سے لال گول ٹاٹ کے کپڑے پہنے تھے،
اور ساری سہیلیوں کو سنایا تھا کہ ویسے تو وہ خود بھی بہت پیسے والے لوگ ہیں، لیکن وطن سے ہر سال ان کے ہاں عید پوسٹ مین منی آرڈر لے کر آتا ہے، کبھی چچا کا کبھی دادا کا۔ بابا یہ منی آرڈر کیا ہوتا ہے؟ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا، اور جب بابا نے مجھے منی آرڈر کے معنی سمجھائے تو میں نے ٹوٹے دل سے بڑی آنکھوں سے پوچھا، بابا میرے نام منی آرڈر کیوں نہیں آتا؟ بابا نے تمباکو کی ڈبیا کو، جسے وہ اپنی زندگی کہتے تھے، سامنے سے ہٹا کر کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، آئے گا بیٹی، ضرور آئے گا، بیچنے والے کے 1000 ہاتھ ہوتے ہیں، عید ہی کی کیا بات ہے، بیٹی ہر مہینے آئے گا۔ نانی اماں اب بھی مردانے سے گزرتی تو حقے اور تمباکو کی مخصوص خوشبو ان کا استقبال نہ کرتی۔ بابا کی جماہیوں کی آواز سارے میں گونجتی رہتی۔ راتوں کو جاگنے والے بابا دن کو بھی اونگتے رہتے۔ اوپر کام والے چھوکرے نے نانی اماں کو خوشخبری سنائی، بی بی اماں، بڑے میاں نے تمباکو چھوڑ دیا شاہد، دن بھر جمائیاں لیتے اور اونگتے رہتے ہیں۔ نانی اماں کو بھلا ایسی انہونی بات پر کیسے یقین آ جاتا؟ اگلے مہینے کو پہلی کو جب پردے کی آڑ سے نانی اماں نے تنخواہ کے 2 روپے بابا کے سامنے رکھے تو ساتھ ہی یہ پوچھا، رمضان خان، میں نے سنا ہے تم نے تمباکو پینا چھوڑ دیا۔ بابا ہنس دیے، ایسی ہنسی جو ہاں کہلائی جا سکتی تھی۔ 3 دن بعد جب پوسٹ مین نے دروازے پر آواز دی، میرے نام کا منی آرڈر آیا تھا۔ سارے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ نانی اماں تو پڑھی لکھی تھی نہیں، بڑے بلیا اسکول کا دیا ہوم ورک کرنے بیٹھے تھے، بلائے گئے۔ کوپن پر بھیجنے والے نے لکھا تھا، بچی کے سامنے اس کا نام نہ لیا جائے، ویسے پتے سے معلوم ہو ہی جائے گا کہ کس نے بھجوایا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بچی اپنے ہم عمروں کے سامنے کسی احساس کمتری کا شکار بنے کہ منی آرڈر آیا تو کہاں سے۔ بڑے بھیا نے بھیجنے والے کا نام نہیں لیا، اتنا کہہ دیا کسی شہر سے آیا ہے، کسی دوسرے محلے سے۔ کوپن میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ ننھی بچی کو اس روپے سے گڑیاں لا دی جائیں اور ہمیشہ کی طرح اسی طرح گڑیاں دلا دی جایا کریں۔ اب میں سارا دن ڈیوڑی میں بابا کے پاس اپنی ڈھیر ساری گڑیاں لیے بیٹھی کھیلتی رہتی، کیونکہ اب بابا کے پاس تمباکو کی بدبو نہ ہوتی۔ میں اتنی ساری گڑیاں دیکھ کر رہ کر خوشی سے کھلا اٹھتی۔ ہر مہینے ان گڑیوں کی گنتی بڑھتی ہی جاتی۔ میں بابا سے خوش ہو کر کہتی، بابا تم نے سچ کہا تھا کہ ابو مر گئے تو کیا ہوا، اوپر والا گڑیاں بھیجا کرے گا۔ پھر ایک دن بابا چلے گئے ایسی جگہ جہاں سے کوئی پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ اس سے اگلے مہینے پوسٹ مین میرے لیے کوئی منی آرڈر نہیں لایا، اور پھر میں ان دنوں چھٹی جماعت کی سمجھدار طالبہ تھی، سب کچھ سمجھ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ گڑیا دلانے والا، منی آرڈر بھیجنے والا وہ کون تھا۔ وہ اوپر والا تو نہیں تھا، خدا تو نہیں تھا، لیکن خدا ہی کا ایک روپ تھا، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ محبت کرنے والا انسان اپنے خدا کا ہی ایک روپ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خدا نہیں ہوتے، لیکن خدا کے نیک اور جنتی بندے ضرور ہوتے